الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دین دین اسلام دین کامل ہے۔ اللہ عز و جل نے اسے زندگی کے ہر شعبے میں رہنما بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں اخروی ثواب کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کو پرسکون بنانے کی بھی ضمانت موجود ہے، اور انہی احکامات میں سے ایک حکم صلہ رحمی کا بھی ہے۔ صلہ رحمی کا معنی یہ ہے، صلہ کا معنی آپ یوں کر لیں کہ کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا، اور رحم سے مراد قرابت داری رشتہ داری ہے۔ صلہ رحمی کا معنی رشتے کو جوڑنا، رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا۔ لہٰذا رشتہ داروں سے خندہ پیشانی سے ملنا، مالی مشکلات میں ان کی مدد کرنا، دکھ سکھ میں شرکت کر کے ان کی دلجوئی کا سامان کرنا، یہ سب صلہ رحمی میں شامل ہے۔ صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ہی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ضروری ہے، ایسے ہی قرابت داروں کا حق ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ صلہ رحمی سے رزق اور عمر میں برکت ملتی ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ رشتے جوڑنا گھر والوں میں محبت، مال میں برکت اور عمر میں درازی ہے، اور جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مفہوم کا یعنی اس کا یہ مفہوم یا مطلب نہیں ہے کہ کوئی دوسرا حسن سلوک کرے تب ہی اس سے کیا جائے۔ حقیقتاً صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی دوسرا کاٹے تو آپ جوڑیں، وہ آپ سے بے رخی برتے تو آپ اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کا لحاظ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بتلا چکائے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کسی کا سلوک کتنا ہی برا ہو، ہم اس سے برائی نہ کریں بلکہ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں۔ اب صلہ رحمی چونکہ ایک نیک عمل ہے، اس لیے نفس و شیطان طرح طرح سے ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ مثلا ہم اس کے گھر کیوں جائیں جب وہ ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھتا؟ ہم ہر بار پہل کیوں کریں؟ کتنا جھکیں گے ہم؟ وغیرہ وغیرہ۔ مگر یاد رکھیے، امتحان تو یہی ہے۔ اب معلوم ہوگا کہ ہم اپنی نفس کی یا اپنے شیطان کی بات مانتے ہیں یا رحمان کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہیں یا نفس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں۔ ایک طرف شیطانی مکر و فریب کا جال ہے تو دوسری طرف رب تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمت کرنی چاہیے، شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے، رحمان کی اطاعت کرنی چاہیے، صلہ رحمی کی نیت کرتے ہوئے خود سے ناراض رشتہ داروں کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، رشتہ داروں سے ملنا جلنا، تحائف دینا، حاجت روائی کرنا اور ان کے معاملے میں بدگمانی سے بچنا، یہ سب ایسے کام ہیں جو صلہ رحمی کو تقویت دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔